بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام حیثم تھا، اس نے عرب کے قبیلے جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی حیثم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب حیثم نے دیکھا کہ میرے گھر تو 9 مہینے کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ حیثم کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ حیثم اپنی بیوی پر مسلسل چلاتا ہی رہا۔ اس پہ اس کی زوجہ نے کہا کہ اے حیثم، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے۔ حیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو حیثم کو اپنی زوجہ پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر حیثم اپنی زوجہ کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے بعد اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ میری زوجہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اب میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر حیثم کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، کیا یہ بات جو تمہارا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس سوال پر حیثم کی زوجہ نے نہایت ادب و احترام سے یہ کہا، اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو 6 مہینوں میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر حیثم کا بچہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرب میں اسلام آنے سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی عورت کو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس عورت اور بچے کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لوگ زندہ اس لیے دفن کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے یہاں کوئی عورت بچے کو 6 ماہ میں پیدا کرتی ہے تو بچہ حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی؟ عرب کے لوگوں کا یہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں۔ مگر اے عورت، ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تم اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ عورت کے یہاں 9 ماہ کی بجائے بلکہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت رہا کر دوں گا، لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینہ تک زمین میں دفن کر کے تمہارے منہ کے اوپر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے اس خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کے کہنے لگی، اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں جس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو کوئی یاد رکھے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر حیثم کا تھا۔ اس کے بعد سپاہی اس خاتون کو لے کر مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا خلیفۃ المسلمین کے حکم پر زنا کے طور پر اس خاتون کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ جیسے ان سپاہیوں نے یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا
تو آپ اس خاتون کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق صرف 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اے جناب علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں بیت گئیں، لیکن سارے قرآن میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جناب علی، اگر آپ نے اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو بھی بے گناہ رہا کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جناب عمر، ذرا غور سے سنیے، اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اور سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں، ان صورتوں میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ان 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے دن کو لے کے دودھ پلانے تک ساری مدت 30 مہینے ہیں، اور ان میں سے آدھے 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں جو 6 ماہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں جو بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ جیسے ہی دربار میں سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب حیران کے حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کے بجائے 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دربار والوں کو سب کے سامنے فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو آج میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگر میں آج اس عورت کو سزا دے دیتا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہی سزا دیتے جو ایک قاتل کی ہوتی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آج تم نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، سبحان اللہ۔ تو خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہو تو ہم مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔